تو یہ جو غزہ کا سلسلہ ہے، ایک تو یہ کہ حکومتیں 57 اسلامی حکومتیں ہیں، اگر یہ لوگ ہمت کریں، اگر یہ اپنے ان ذرائع کو استعمال کریں جو جنگ میں استعمال ہوتے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی ایک میزائل بھی فائر کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ تو فوراً کہتے ہیں نا میزائل فائر کریں، میزائل کی باری تو بعد میں آئی۔ جو بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کسی جنگ کو روکنے کے لیے، جو بین الاقوامی سفارتکاری ہوتی ہے، جو بائیکاٹ ہوتا ہے، جو ان کے بہت سارے فورم بنے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو حکمران ہیں، جو اسلامی حکومتیں ہیں ہماری، انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی، ورنہ یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ دوسری بات یہ کہ حکومتیں، ریاستیں، سلطنتیں وہ مختلف سازشوں سے، شرارتوں سے، حرکتوں سے وہ کمزور ہوتی رہتی ہیں۔ باہر سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی طاقت ہے، اندر سے وہ کھوکھلی ہوتی، کچھ نہیں کر سکتی، وہ آپ کی طرح بے بس ہوتی ہے، لیکن وہ بتاتے نہیں آپ کو۔ تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ خود غزہ میں جو اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے؟ آپ لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ جو اس کے قریب ممالک تھے جن کی سرحد ساتھ لگتی ہے یا جو بہت قریب ہیں، ان میں 3 ملک ایسے تھے جن سے اسرائیل خوف کھاتا تھا۔ ایک صدام، عراق میں صدام تھا، لیبیا میں قذافی تھا، اور شام۔ تو عراق، شام اور لیبیا، ان تینوں ملکوں کو زمین بوس کیا گیا ہے ہمارے نوجوانوں کے ذریعے سے۔ ہمارے نوجوانوں نے جہاد، ہم یہ کریں گے، مار دیں گے، تو پورا ان ملکوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور جب تینوں ملک زمین بوس ہو گئے، ان کی طاقت ختم ہوگی، تو اب اسرائیل کو کوئی چیلنج کرنے والا نہیں ہے۔ اب وہ بلا شرکت غیر اس پورے خطے کا۔ تو جن لوگوں نے لیبیا میں ایک تحریک اٹھائی جہاد کے نام سے، شریعت کے نام سے، وہ اس ہر ایک جو عزت لٹ رہی ہے، جو بچے ذبح ہو رہے ہیں غزہ میں، اس کے ذمہ دار ہیں۔ ورنہ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا تھا کہ صدام اور لیبیا کے جو قذافی تھے اور شام کے ہوتے ہوئے یہ جرأت کر سکتے تھے۔ دوسری یہ کہ جو غیر اعلانیہ طریقے ہوتے ہیں جنگ کو روکنے، جس کے لیے مختلف تنظیمیں پہلے کام کرتی تھیں یا ان سے کام لیا جاتا تھا۔ تو آپ یہ سوچیں کہ یہ جو خلیج فارس ہے، خلیج فارس میں سب سے پہلے تو عراق، اس کے ساتھ کویت ہے، پھر بحرین، سعودی عرب، پھر قطر ہے، پھر امارات ہے، ادھر سے ایران ہے، پھر آگے عمان ہے، پھر یمن شمالی جنوبی ہے، اور پھر اس طرف سعودی عرب ہے بحر احمر میں، پھر وہاں سے مصر ہے، مصر کے ساتھ سوڈان ہے، سوڈان کے ساتھ ایریٹیریا ہے، پھر حبشہ ہے، پھر جبوتی ہے، پھر صومالیہ، اور پوری دنیا کی کاروبار، تجارت، لین دین سب یہیں سے ہو رہا ہے، 80% یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو جیسے ہم حکمرانوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو کہاں لوگ چلے گئے؟ اتنا بڑا علاقہ، اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جو تنظیمیں تھیں وہ اپنی ملکوں کو پڑ گئیں واپس۔ اب کوئی ملک بھی اتنی ہمت نہیں کر رہا ہے کہ ان کو استعمال کر کے کوپرے سے ڈال سکے۔ پاکستان کو یہاں بہت سارے لوگ یہاں حملے دھماکے کر رہے ہیں، روزانہ کر رہے ہیں، سوڈان میں حملے ہو رہے ہیں، مصر میں حملے ہو رہے ہیں، شام میں ہو رہے ہیں، عراق میں ہو رہے ہیں، سعودی عرب میں ہو رہے ہیں۔ تو بہت سارے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، یہ ہماری اپنی حرکتیں ہیں ساری۔